دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ پہلی 3 ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ تو اسی کو ہی ہم صحیح مانتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی، اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں، 25 ارب سال، 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، فاطم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین، ٹھیک، میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار دیا، پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو۔ مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے،
کہ وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کل، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ لو کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو ٹھیک۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، ٹھیک، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، چونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے دو نام کو قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال، احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف، زتول کے ہمیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے۔ کچھ زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے، قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا، ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ دوسرے ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ
بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبتر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات میں نے پھر سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے دو دوست آگئے، بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا ارے آپ کو ملنا چاہتا۔ میں نے کہا بلال، تو وہ آگے چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے، تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق اور محبت۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پھر اس نے توبہ کر، پر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا صحیح میری پوپ۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے۔ میرے بچوں، میری 70 سالوں میں روح ہے، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے میں جاہل ہوں۔ اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ بیٹا کبھی مجھے ناوا نہیں کیا میں، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا۔ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا اور روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا اور ضد کرتا۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، اور تجھے پتہ ہے میں خالی جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر، مجھے قرآن سکھا۔ میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ تھے، تجھے قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔ تمہارے اندر پلے تڑپ، تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مطمئن ہو کے چلو، مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو، اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو؟ تو اللہ آپ کو ہمت دے، آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، دیر گزر گئی تھوڑی رہیا، پنجابی کا ہماری جانگلی زبان کا داگڑ دیا، دیر گزر گئی تھوڑی رہیا، ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے، آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ سے مانگو۔ آخری واقعہ سنا کے اٹھتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید کا والد، اور ولید بن ولید کا والد، ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا۔ تو آیا اور اس نے اپنے بات کی، جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرغت ابا الولید، فارغ ہو گئے؟ میں سنوں، آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں، یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں۔ قرآن سے جوڑو، سیرت سے جوڑو۔ کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو۔ یہ ساری باتیں بعد میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی۔ اب کوئی کتاب ہے سیرت کی؟ کون سی؟ اتنی سی ہے، وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے۔
تو سیرت پڑھو بیٹا. فقہ سیرہ بھی. فقہ سیرہ. اچھا وہ تو اچھی کتاب. تو آپ نے کہا میں سناؤں گا. ہم نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے. انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. میرے رب کی قسم یوں نظر آتا ہے جیسے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. کان وعدہ مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا. میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں رب ذوالجلال کی قسم. وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت کو جانتا تھا. اس کا رد عمل آپ کو دکھاتا ہوں. رد عمل ویسے بیٹھا تھا نا نیچے، ویسے کھڑا ہوا کہتا ہے اور یوں دوڑ لگائی دروازے سے باہر بھاگ. پیٹھ نہیں پھیر سکا. تمہاری تو آنکھ بھی نہیں ہلتی، وہ پورا ہل گیا. پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے. اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. سبحان اللہ. اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گئے. تو چند دن نکلے ہی نہیں. ابو جہل نے کہا وہ محمد کا جادو چل گیا، چلو چل کے بات کریں. تو سارے آ گئے. ابو جہل کہنے لگا ولید محمد کا جادو چل گیا ہے تو ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ تو خوشحال ہو جائے. کب پاگلو تمہیں پتہ نہیں میں تم میں سب سے زیادہ پیسے والا، میں عربی کو سمجھنے والا ہوں. اب اس کا اس کلام پہ تبصرہ سنو کہ سمعت منہ کلاما فإن فیہ حلاوہ وإن علیہ لطلاوہ وإن اسفلہ مثمر وأعلاه مغدق وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحسم ما تحته. انہیں کہا پاگلو تمہیں پتہ ہے میں عربی دان، میں نے محمد کا کلام سنا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے شہد جیسی اور اوپر رونق ہے بہار جیسی الفاظ. تب تدبر اندر میں جو ہم نہیں کرتے. اب تو سارے مولوی اردو کی تفسیریں پڑھ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ، اس کی جڑیں گہری ہیں. وَأَعْلَاهُ مُثْمِرٌ، اور اس کی شاخیں پھل سے بھری ہوئی ہیں. وَإِنَّهُ لَيَعْلُو، وہ بلندی کی طرف اٹھتا ہے. وَلَا يُعْلَى، اور کوئی اس کے اوپر جا نہیں سکتا. وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، جو اس کے سامنے آتا ہے اسے پیس کے رکھ دیتا ہے. یہ کافر کی بات ہے، کافر. اب یہ بات تو پھیل گئی تو انہوں نے سارے کٹھے ہو گئے. تو نے تمہیں برباد کر دیا. کچھ کہے اس کے اوپر، کوئی اور بات کہے تو اس کو قرآن نے کیسے تصویر بنائی ہے. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم عبس ثم نظر وعبس عبس نظر عبس. یہ ساری شکل ہے قرآن دکھا رہا ہے. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، مداری نہیں ہوں میں. انہو فکر وقدر، سوچ میں پڑھو کیا کہوں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں. فقتل کیف قدر، برباد ہو تو پھر سوچ، پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. ثم نظر، پھر اس نے ایسے نظریں اٹھائیں کیا کہوں یار. وعبس وبصر، اور منہ ایسے کر لیا خوفناک چڑ کے ایسے. ثم قال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر. پہلے دعا تو شروع کرو. یا میرے بچوں میری 70 سال عمر ہوگی، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے.
یا اللہ قرآن سکھا دے، میں جاہل ہوں، اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ مانگ، بیٹا کبھی مجھے ناغہ نہیں کیا میں نے، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا۔ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا اور روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا ہوں اور ضد کرتا۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، تو تجھے پتہ ہے میں خالی تو جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر، مجھے قرآن سکھا، میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ تھے، مجھے قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔ تمہارے اندر پلے تڑت تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، مطمئن ہو کے چلو۔ مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو، اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو؟ اس لیے میری آپ سب بچوں سے، اساتذہ سے، سامعین سے گزارش ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سکھائے، اللہ قرآن سے ہمارا دل لگا دے۔ میں پرائیویٹ میں جب مقیم تھا اور میری وہ ذمہ دارہ جماعت میں تشکیل نہیں ہوئی تھی، تو ایوری کوسٹ سے ایک کالا آیا تھا، باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، کوئی 6.5 فٹ، تو وہ مسلمان ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں مالی گیا میچ کھیلنے، تو ایک جنرل سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے، وہاں قرآن کی تلاوت کیسٹ میں چل رہی تھی کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا، میرے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ گانا نہیں ہے، ہمارا قرآن ہے۔ کہا یہ کیسٹ میں لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا لے لو۔ کہا میں گھر آ کے ساری رات سنتا رہا، صبح مسلمان ہو کے۔ تقشعر منه جلود الذین آمنوا، تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے کھڑے ہو تقشعر۔ تو بس میں تو خود بھی اس سے جاہل ہوں، لیکن میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کو اپنی طلب بھی دکھاتا ہوں، رونا بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتا ہوں، اپنے مدرسے تمام مدارس کے بچوں کے لیے مانگتا ہوں کہ سب کو قرآن سے جوڑ دے اور اپنے نبی سے جوڑ دے، کہ جو اصل الدین ہے، فقہ تو اس کی آگے اس کا استنباط و نتیجہ ہے۔ تو سارے ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ آخری بات کہتا ہوں، اب کافی زیادہ تعداد میں ہو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، بچے ہو جاتی ہے لڑائی۔ میں جب ہماری چھٹیاں اب ہوں گی تھوڑے دن بڑی عید کے بعد، ہم گرمیوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، رمضان میں پڑھائی کرتے ہیں، چونکہ رمضان میں صحف ابراہیم اترے، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، قرآن اترا، تو کوئی مناسبت تو رمضان اور علم کو ہے نا، اس لیے میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا۔ رمضان میں ہماری پڑھائی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ بہت بابرکت ہوتی ہے، اور پھر اب گرمیوں میں چھٹیاں کریں تو میں اس سے پہلے سب سے کہتا ہوں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر، کہ آپس میں آپ کی بول چال بند ہو، یہ علم دین کے وقار کے خلاف ہے، اور کبھی معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، اور کبھی معاف کرنے میں دیر نہ کرو۔ غلطی ہو جائے معافی مانگ، کوئی زیادتی کر جائے معافی مانگنے آئے معاف کر، آپ کا سینہ روشن ہو جائے، اور آپس میں غیبت نہ کر۔ ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اتنی بری مثال کسی اور گناہ کی ہے، بھائی کی لاش کھانا چاہتے ہو، غیبت سے بچو۔ تو میں اپنے مدرسے میں یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں سبق کے علاوہ بہت دہراتا ہوں۔ تو آخری سال تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا بھی کیا سیکھا؟ تو ایک لڑکا کھڑا ہو، استاد جی میں میزان کے سال میں آیا تھا اور آپ سے سنا تھا غیبت نہیں کر، آج میں نکل رہا ہوں مدرسے سے، میں قسم کھاتا ہوں ان 7-8 سال میں نے کوئی غیبت نہیں، قسم اٹھا ہوں تو میں قسم کھاتا ہوں میں نے کسی کی غیبت، تو اس سے آپ کا دل روشن رہے گا، نورانی رہے گی، اور نماز کا اہتمام کرو، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آؤ تاکہ تم اطمینان سے سنتوں کو شوق ذوق سے پڑھ سکو۔ جتنی آپ کی نماز خوبصورت ہوگی آپ کے اخلاق خوبصورت ہوں، آپ کے رزق میں برکت ہو، جن سے پڑھ رہے ہو ان کو ادب دو، محبت دو، احترام دو، ان کی غیبت چھوڑ، ان کی کمی بھی دل میں کبھی نہ لاؤ۔ آج کل کے علماء کو جنید بغدادی نہیں ہیں، نہ طالب علم ابو بکر شبلی ہیں، آج 15ویں صدی کا زمانہ ہے،
تو یہ ادارے ایک بہت بڑی، میں تو 100 کے قریب ملکوں میں گیا ہوں، ایسا نظام تعلیم دین کا کہیں نہیں دیکھا۔ تو شکر ادا کرو، یہ سارے تمہارے محسن بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی غلطیاں نہ پکڑنا، کبھی اس پہ تبصرہ نہ کرنا، کوئی کرے تو اس کو محبت سے روک دینا۔ محروم ہو جاتا ہے آدمی۔ وہ اپنے استادوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ میرے جتنے استاد دنیا سے چلے گئے ہیں، پرائمری اسکول سے لے کر گورنمنٹ کالج تک اور رائمنڈ کے مدرسہ سے لے کر جامعہ رشیدیہ تک، سب کے لیے 2 نفل میرے پکے ہیں روزانہ، تو میں ان کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، چاہے وہ میرے پرائمری اسکول کے تھے اور چاہے وہ میرے گورنمنٹ کالج کے تھے یا سینٹرل ماڈل اسکول کے تھے یا وہ رائمنڈ میں پھر میں پڑھا ہوں، پھر جامعہ رشیدیہ میں دورہ حدیث کیا، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور جو اساتذہ میں سے فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے عمرہ کرتا ہوں۔ تو بچوں اپنے استادوں کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ اس ادارے کو مزید پھلے پھلائے۔ میں تو بہت زمانہ پہلے آیا تھا جب مفتی صاحب زندہ تھے، تو آج آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اتنی ترقی دیکھ کر۔ اور وہ آتا ہے نا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بیٹے کو۔ یہ خلف نہیں ہے، یہ خلف ہے، اس نے اپنے باپ کی میراث کو سنبھالا بھی ہے اور بڑھایا بھی ہے، اللہ اس کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔